Daily Kabanama always taking the lead. امریکہ کی باقی ریاستوں کے مقابلے میں ریاست نیو یارک سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ وائرس خطے کی آب و ہوا حتیٰ کہ خون کے گروپ کے مطابق اپنی بیعت میں تبدیلی لاتا ہے۔ کرونا کی 19 نئی اقسام سامنے آئی ہیں۔ سیاچن یونیورسٹی کی تحقیق۔ کرونا وائرس ایک بیماری ہی نہیں بلکہ خطے اور ماحول کے ساتھ بیعت میں تبدیلی اور ایج گروپ پر مختلف اثرات کی وجہ سے یہ مختلف بیماریوں میں بدلتا رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے اس نئے انکشاف نے دنیا کو چکرا دیا ہے۔ اس وائرس کی اب تک 30 نئی اقسام دریافت کی جا چکی ہیں۔ وائرس سے ایشیا کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ میں زیادہ اموات اور مختلف خطوں میں ہلاکتوں کی شرح میں فرق پر تحقیق کرنے والے چین کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یہ نیا وائرس کچھ ممالک میں زیادہ جان لیوا کیوں ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خطے آب و ہوا حتیٰ کہ خون کے گروپ کے مطابق اپنی بیعت میں تبدیلی لاتا ہے۔ چین کی سیاچن یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر لی لیان چوان اور ان کی ٹیم نے مریضوں کے ایک چھوٹے سے گروپ میں اس وائرس کی اتنی اقسام کو دریافت کیا جو اس سے پہلے رپورٹ نہیں ہوئی تھیں۔ در حقیقت وائرسز ایسے جینیاتی تبدیلیاں عموماً نہیں ہوتی اور سائنسدانوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کرونا وائرس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس ٹیم نے پہلی بار لیبارٹری شواہد کی بنا پر یہ بھی ثابت کیا کہ اس وائرس کی کچھ اقسام دیگر کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ اس تحقیق کو ابھی کسی طبی جرنل میں شائع نہیں کیا گیا بلکہ اس کے نتائج ایک اوپن ویب سائٹ میں شائع ہوئے جس میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کرونا وائرس اپنے اندر کئی تبدیلیاں لانے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہے۔ تحقیق میں پہلی بار یہ شواہد بھی فراہم کیے گئے کہ اس وائرس کی اقسام امراض کی شدت یا نقصان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تحقیق میں وائرس میں جینیاتی تبدیلیوں کی تفتیش کے لیے غیر معمولی طریقہ کار کو اپنایا گیا اور ہانگ زو کے 11 کووڈ-19 کے مریضوں سے وائرل اقسام کے نمونے حاصل کیے گئے۔ پھر دیکھا گیا کہ وہ خلیات کو متاثر کرنے اور مارنے میں کتنے مؤثر ہیں۔ محققین نے دریافت کیا کہ یورپ بھر کے بیشتر مریضوں میں اس وائرس کی جان لیوا اقسام موجود ہیں جبکہ امریکہ کے مختلف حصوں میں ریاست واشنگٹن میں اس کی کئی شدت کا باعث بننے والی اقسام کو دریافت کیا گیا، مگر نیو یارک میں اس ٹیم کی ایک الگ تحقیق میں اس وائرس کی جو قسم دریافت ہوئی وہ یورپ سے وہاں پہنچی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہاں شرح اموات بیشتر یورپی ممالک سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، مگر محققین کے مطابق کمزور اقسام کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے خطرہ کم ہو گیا۔ در حقیقت 30 اور 50 سال کی عمر کے 2 مریضوں میں وائرس کی کمزور قسم موجود تھی مگر وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اگرچہ وہ دونوں آخر میں بچ گئے، مگر زیادہ عمر والے مریض کو ICU میں داخل کرنا پڑا۔ اس تحقیق سے مختلف خطوں میں اموات کی شرح میں فرق پر روشنی ڈالی گئی کیونکہ ابھی ہر ممالک میں اموات اور کیسز کی شرح مختلف ہے اور سائنسدانوں کی جانب سے مختلف وضاحتیں کی جاتی ہیں۔ جینیاتی سائنسدانوں نے پہلے شبہ ظاہر کیا تھا کہ وائرس کی مختلف اقسام اموات کی شرح میں اس کا فرق کا باعث بنتی ہیں، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اس نئی تحقیق کے نتائج اس وبا کو مزید پیچیدہ بناتی ہے کیونکہ بچنے کی شرح کا انحصار متعدد عناصر جیسے عمر، پہلے سے کوئی بیماری یا خون کے گروپ پر بھی ہوتا ہے۔ ہسپتالوں میں کووڈ-19 کے تمام مریضوں کا علاج ایک ہی بیماری سمجھ کر کیا جاتا ہے، یعنی ایک جیسا ہی علاج ہوتا ہے، مگر چینی سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ کسی خطے میں وائرس کی قسم کی وضاحت کی جانی چاہیے تاکہ اس کے مطابق علاج کیا جا سکے۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر لی لان چوان پہلی سائنسدان تھیں جنہوں نے ووہان کو لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز دی تھی اور حکومت نے جنوری کے تیسرے عشرے میں اس پر عمل بھی کیا تھا۔ اس تحقیق کا حجم چھوٹا تھا جس کا مطلب ہے کہ کرونا وائرس کی اقسام پر دیگر تحقیقی رپورٹس میں سینکڑوں یا ہزاروں قسم بھی دریافت ہو سکتی ہیں۔ اس تحقیق میں 30 سے زائد اقسام کو دریافت کیا گیا جن میں سے 19 اقسام بالکل نہیں تھیں۔ تحقیق کے مطابق ان تبدیلیوں سے وائرس کے اسپائکس پروٹین، وہ حصہ جو یہ وائرس کسی خلیے کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، کے افعال میں تبدیلیاں لاتی ہے۔ اس خیال کو ثابت کرنے کے لیے تحقیقی ٹیم نے خلیات کو اس وائرس کی مختلف اقسام سے متاثر کیا اور معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ جارحانہ اقسام کمزور اقسام کے مقابلے 270 گنا زیادہ وائرل لوڈ کا باعث بنتی ہیں، جبکہ وہ خلیات کو بھی بہت تیزی سے مارتی ہیں۔